کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ طاقت کے نشے میں مبتلا اسرائیل نے غزہ پر موت کی چادر پھیلا دی۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ تباہ کن بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3785 ہو گئی، جبکہ 13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل اپنی ہردرمی سے باز نہ آیا۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ 14ویں روز میں داخل ہو گئی۔ غزہ پر بمباری کے نتیجے میں ہر طرف تباہی و بربادی کے ڈیرے ہیں۔ غزہ میں بجلی، پانی، ایندھن سمیت بنیادی سامان ناپید ہو چکا، جبکہ خوفناک بمباری میں پناہ گزین کیمپ، اسکول اور مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب تک بڑی تعداد میں فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں بھی 69 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی فورسز نے رام اللہ اور ناپلس میں بھی اسرائیلی فوج کے متعدد حملے کیے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ یہ اقدام اسرائیل حماس جنگ کے تنازع میں بڑھتی کشیدگی پر اٹھایا گیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکی شہریوں اور مفادات کے خلاف دہشت گردانہ حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملے نہ ہوں۔ اسرائیل کے فضائی حملوں سے متاثرہ فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کے قافلے آج غزہ میں داخل ہوں گے۔ مصر کے بارڈر پر 100 امدادی ٹرک قطار میں لگے ہیں۔ پہلے قافلے میں 20 امدادی ٹرک غزہ روانہ ہوں گے۔ وینزویلا سے 30 ٹن امداد مصر پہنچ گئی۔ روس نے بھی 27 ٹن امداد روانہ کر دی۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ بھیج دی گئی ہے۔ پاک فوج اور NDMA نے غزہ کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کی۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے 20 امدادی ٹرک کے غزہ میں داخلے کو سمندر میں ایک قطرے کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔